بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 50 لاکھ کا سن کر میری روح تک کانپ گئی تھی۔ اتنا مہنگا قالین؟ میں اتنا مہنگا قالین نہیں بیچتی، میں نے گھبرا کر کہا۔ سامنے کھڑا نوجوان اطمینان سے بولا، میں تمہیں پوری قیمت دے رہا ہوں، مجھے وہی قالین چاہیے۔ اب تم کیوں نہیں سمجھ رہی؟ دیکھیے، یہ قالین پہلے سے ہی بک چکا ہے، میں آپ کو یہ نہیں دے سکتی، میں نے سخت لہجے میں کہا، مگر وہ نوجوان 1 گھنٹے سے مسلسل بحث کر رہا تھا۔ وہ ضد پر اڑا ہوا تھا کہ اسے صرف اور صرف وہی سبز رنگ کا قالین چاہیے، مگر میں وہ قالین کسی بھی قیمت پر فروخت نہیں کر سکتی تھی۔ کہنے کو تو وہ قالین مجھے کوڑے کے ڈھیر سے ملا تھا، مگر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہی قالین میری دکان کی زینت بن جائے گا۔ دیکھیے، میں اس قالین کے بدلے آپ کو منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہوں، پلیز اب تو رحم کریں۔ نوجوان نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی۔ میں ہل کر رہ گئی۔ دیکھیے، میں روزے سے ہوں اور مزید بحث نہیں کر سکتی۔ یہ دیکھیں، یہ اس سے بھی اچھا قالین ہے، آپ یہی لے لیں۔ میں نے گہری سانس لی اور تھک ہار کر کہا، مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ آخر اس قالین میں ایسا کیا تھا جو وہ کسی اور چیز کو دیکھنے تک کو تیار نہیں تھا؟ قالین جگہ جگہ سے داغدار تھا، ایسے نشانات تھے جو کئی بار دھونے کے باوجود بھی نہیں مٹے تھے۔ یہ سب کہاں سے شروع ہوا تھا؟ میرا قالین کا کاروبار تب پروان چڑھا جب ابا فیصل آباد سے ہول سیل میں قالین لے کر آئے تھے۔ میں وہ قالین گاؤں میں بیچتی تھی اور کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا یہ کام اتنا چل نکلے گا۔ تبھی ایک دن سکینہ میرے پاس آئی۔ ارے بانو، پتہ ہے مجھے ایک پلاٹ میں بہت خوبصورت قالین ملا ہے، تم کیوں نہیں اسے اپنی دکان پر رکھ لیتی؟ میں نے اس کی بات پر ہنس کر مذاق اڑایا۔ سکینہ، میں اپنی دکان پر کوڑے کا قالین نہیں رکھتی، تمہیں پتہ ہے نا کہ میری دکان کا ایک نام ہے۔ سکینہ چڑھ کر بولی، ارے میری بات تو سنو، اسے دھو کر چمکا دینا اور سستے داموں بیچ دینا۔ مجھے اس کی بات کچھ ٹھیک لگی۔ ہاں، یہ تم صحیح کہہ رہی ہو، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر اس پلاٹ پر گئی جہاں کوڑے کے ڈھیر میں وہ قالین پڑا تھا۔ وہ جگہ جگہ سے پرانا اور گردآلود تھا، مگر اس پر سرخ نشان نمایاں تھے۔ اس پر خوبصورت نقش نگاری بنی ہوئی تھی، مگر جب میں نے غور سے دیکھا تو میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یہ نقش و نگار عام نہیں تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی زبان اس پر لکھی ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے قالین کو اٹھایا اور سکینہ کے کہنے پر اسے دھونے کے لیے واشنگ مشین میں ڈال دیا، مگر حیرت انگیز طور پر سرخ نشانات مٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں نے اسے اپنی دکان پر رکھ تو لیا تھا، مگر شاید یہ سب سے بڑی غلطی تھی۔ تبھی اسی دن ایک نوجوان ہانپتا ہوا میری دکان میں داخل ہوا۔ وہ گہری سانسیں لے رہا تھا، جیسے تیزی سے بھاگ کر آیا ہو۔ میں چونک گئی۔ آپ مجھے کچھ قالین دکھا سکتی ہیں؟ وہ قدرے بے چین نظر آ رہا تھا۔ جی کیوں نہیں، میں نے مسکرا کر کہا اور فوراً کچھ نئے قالین اس کے سامنے رکھ دیے، مگر اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہ آیا۔ دراصل مجھے نیا قالین نہیں چاہیے، وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ تو پھر آپ کے پاس کوئی پرانا قالین ہو تو بتائیں۔ یہ سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ آپ کو پرانا قالین کیوں چاہیے؟ میں نے محتاط لہجے میں پوچھا۔ سوال جواب کا وقت نہیں، بس مجھے دکھا دیں۔ وہ تقریباً جھنجھلا گیا۔ مجھے وہی سرخ نشان والا قالین یاد آ گیا۔ یہ تھوڑا داغدار ہے، اگر آپ چاہیں تو میں سستے داموں دے دوں گی، میں نے دھڑکتے دل سے کہا۔ ٹھیک ہے، بس پہلے دکھائیں۔ جیسے ہی میں نے قالین کھولا، اس نوجوان کا چہرہ فک ہو گیا۔ یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ اس کے لہجے میں خوف تھا۔ میں خود حیران رہ گئی۔ کسی نے مجھے بیچنے کے لیے دیا تھا، اس کے گھر میں بچھا ہوا تھا، میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ ایسا کریں، اسے سائڈ پر رکھ دیں اور یہ لیں۔ اچانک اس نے میرے ہاتھ میں ہزار ہزار کے نوٹ تھما دیے اور پلک جھپکتے میں دکان سے نکل گیا۔ اتنی زیادہ رقم؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے گینی تھی، پورے 1 لاکھ روپے تھے۔ ارے رکیں، رک جائیں، اتنی قیمت کیوں دے رہے ہیں؟ یہ قالین اس قابل نہیں۔ میں نے دکان کے باہر نکل کر اسے پکارا، مگر وہ نہ جانے کہاں غائب ہو چکا تھا۔ میں نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، مگر وہ دور دور تک نظر نہ آیا۔ یہ شخص ضرور قالین لینے دوبارہ آئے گا، میں نے خود سے کہا اور وہ رقم سائڈ پر رکھ دی۔ گھر آ کر میں نے اماں سے یہی سوال کیا، اماں، بھلا کسی نے 1 لاکھ کا پرانا قالین کیوں خریدا ہوگا؟ اماں ہنستے ہوئے بولی، ارے کوئی امیر ہوگا۔ اماں، اگر وہ امیر ہوتا تو پرانے بوسیدہ قالین کی جگہ کوئی نیا قالین نہ خرید لیتا، میں نے سنجیدگی سے کہا، مگر اماں میری بات کو غور سے سن ہی نہیں رہی تھی۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک اور نوجوان دکان پر آیا۔
میں نے اسے بھی خوبصورت سے خوبصورت قالین دکھائے، مگر مجھے وہی پرانا قالین چاہیے جو سائڈ پر رکھا ہے، ذرا وہ تو دکھائیں۔ اس کی آواز میں عجیب اضطراب تھا۔ وہ پہلے ہی بک چکا ہے، میں نہیں دے سکتی، کسی نے اس کے لیے بھاری قیمت دی ہے۔ میں نے صاف جواب دیا۔ کتنی قیمت دی؟ میں نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا، مگر وہ خود ہی بولا، 1 لاکھ دیے ہوں گے، میں 50 لاکھ دینے کو تیار ہوں۔ 50 لاکھ؟ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ دیکھیں، میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ وہ قالین دستیاب نہیں۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، یہ سب قالین دیکھ لیں، ان میں سے کوئی بھی چن لیں۔ مگر وہ وہیں اٹکا ہوا تھا۔ وہ نوجوان 1 دن نہیں بلکہ مسلسل 3 دن آتا رہا۔ پہلے دن میں نے نظر انداز کیا، دوسرے دن میں نے بہانے بنا دیے، لیکن تیسرے دن میری برداشت ختم ہو چکی تھی۔ دیکھیں، مجھے مزید شرمندہ نہ کریں، میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتی۔ میں نے صاف جواب دیا۔ وہ گہری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر دھیمے مگر پراسرار لہجے میں بولا، تم ایک دن پچھتاؤ گی۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ یہ شخص کون ہے؟ وہ نوجوان کسی عام گاہک کی طرح نہیں لگ رہا تھا۔ لمبے سیاہ بال، گہری آنکھیں، سیاہ رنگ کا کرتا اور چہرے پر ایک عجیب سی روشنی۔ کیا تھا اس کی شخصیت میں جو مجھے بے چین کر رہا تھا؟ چوتھے دن میں نے تنگ آ کر دکان ہی بند کرنے کا سوچ لیا، لیکن جیسے ہی میں نے دکان کے دروازے پر تالا ڈالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، رکو! وہی نوجوان سامنے کھڑا تھا، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں تھیں۔ مجھے وہ قالین دے دو! اس کا لہجہ تلخ تھا۔ میں نے بھی سختی سے جواب دیا۔ کہا نا نہیں دے سکتی؟ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، یاد رکھو گی۔ یہ جملہ میرے دل پر جیسے کسی آسیب کی طرح نقش ہو گیا۔ میں نے جلدی سے دکان کو تالا لگایا، پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ کہاں گیا؟ میں نے دائیں بائیں نظر دوڑائی، مگر وہ جیسے ہوا میں گھل چکا تھا۔ یہ شخص آخر چاہتا کیا ہے؟ اگلا دن میری زندگی کا سب سے پرسکون دن تھا۔ نہ وہ نوجوان آیا، نہ کوئی شور تھا، مگر اس قالین کا پہلا خریدار جو تھا وہ بھی واپس نہیں آیا تھا۔ کہیں وہ واقعی کسی مصیبت میں تو نہیں پھنس گیا؟ یہ سوچ کر میرا دل بے چین ہو گیا۔ اگلے دن جیسے ہی میں نے دکان کھولی، وہ نوجوان خریدار ایک بار پھر وہاں تھا، لیکن اس بار اس کی آنکھوں میں وہ تیز چمک نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی نرمی تھی۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ کوئی ایسے اپنی امانت رکھوا کر غائب ہوتا ہے؟ وہ مسکرایا۔ لاؤ میرا قالین دو۔ میں نے مسکرا کر قالین نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور میرے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ یہ قالین تو وہ نہیں ہے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ یہ قالین تھوڑا چھوٹا لگ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ دے دو، وہ بولا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ قالین نکالا اور اس کے حوالے کر دیا۔ وہ خاموشی سے چلا گیا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ کچھ نہ کچھ غلط تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ قالین بدل گیا ہو؟ کہیں میں نے غلط قالین تو نہیں دے دیا؟ میں اب بھی الجھن میں تھی۔ لیکن شام ہوتے ہی وہ نوجوان دوبارہ واپس آیا، مگر اس بار وہ شدید غصے میں تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ دھاڑا۔ میرا دل دہل گیا۔ اپنے گاہک کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہو؟ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ کہ کیا ہوا؟ میں گھبرا کر بولی۔ میرے پیسے واپس کرو۔ لیکن کیوں؟ میں کانپتے لہجے میں بولی۔ تم نے مجھے وہ قالین نہیں دیا جو میں نے تم سے خریدا تھا۔ یہ تو وہی قالین ہے، میں نے دھیرے سے کہا۔ نہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو پھر اصل قالین کہاں گیا؟ اب میری مجبوری تھی، اسی لیے میں نے اسے وہ سارے پیسے واپس کر دیے تھے، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ قالین کہاں غائب ہو گیا۔ جیسے ہی وہ میری دکان سے نکلا تھا، تب سے دکان کی رونق مدھم پڑنے لگی تھی۔ دن بدن کاروبار نیچے جا رہا تھا، گاہک کم ہوتے جا رہے تھے اور میرے چہرے پر اداسی پھیلتی جا رہی تھی۔ آخر کیا وجہ تھی؟ کیا اس نوجوان کی ہائے لگ گئی تھی جو قالین کو مہنگے داموں خرید رہا تھا؟ پورا 1 سال گزر گیا مگر دکان کی حالت نہ بدلی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب مجھے مجبوراً دکان بند کرنی پڑی۔ میرا دل بے اختیار اسی نوجوان کو کوسنے لگا جو میرا قالین چرا کر لے گیا تھا۔ شاید یہ سب اسی کی بد دعا تھی۔ پھر ایک دن اماں کی طبیعت بگڑ گئی۔ کمزوری کے مارے وہ بمشکل بول پائیں۔ بیٹی، کچھ کھانے کو لے آؤ، گھر میں تو راشن بھی نہیں ہے۔ میرے پاس صرف 20 روپے تھے۔ مجبوراً میں گاؤں کے اس ڈھابے پر چلی گئی جو گاؤں کے پچھلے حصے میں تھا اور صرف رات کو کھلتا تھا۔ رات کے 6 بج رہے تھے جب میں وہاں پہنچی۔ ہوا میں دھیمی سی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ میں دروازے کے قریب پہنچی ہی تھی کہ اندر سے ایک کرخت آواز سنائی دی۔ جلدی کرو، مہمان آنے والے ہیں۔
ढाबे का मालिक भी आने वाला है और तुम लोग अभी तक सुस्ती दिखा रहे हो। ये सुनकर मैं एक तरफ दुबक कर बैठ गई, मगर अचानक किसी की भारी आवाज़ गूंजी। ए लड़की, यहाँ क्यों बैठी है? पता नहीं ये जगह ख़ास मेहमानों के लिए है। चलो उधर जाकर कतार में लग जाओ। मैंने नज़र उठाकर देखा। वो एक बदसूरत नौजवान था, शायद होटल का मैनेजर था। मैंने हिम्मत करके कहा, मुझे सिर्फ थोड़ा सा सालन दे दो, अम्मा घर पर भूखी हैं। उसने हकारत से देखा और बोला, 2 घंटे इंतज़ार करना होगा। ऐसा कर, उस कतार में जाकर लग जा। मैंने दिल पर जबर करके कतार में जगह बना ली। सामने एक बड़ा और खूबसूरत दस्तरखान बिछा हुआ था, जिसके इर्द गिर्द लोगों का जम्मे गफीर था, लेकिन किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। शायद होटल का मालिक आने वाला था। इतने में कुछ नौजवानों ने ज़ोर ज़ोर से नारे लगाने शुरू कर दिए। मालिक आ गया, मालिक जिंदाबाद, मालिक जिंदाबाद। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। फिर मेरी नज़र उस पर पड़ी जो सबके बीच में बैठा था। एक लंबा चौड़ा शख्स, बड़ा सा अमामा पहने, और लोग बारी बारी आगे बढ़कर उसके हाथ चूम रहे थे। अचानक मुझे अम्मा की याद आई। वो भूखी थी। मैंने जल्दी से मैनेजर के पास जाकर कहा, मालिक आ चुका है, अब तो मुझे सालन दे दो। मैनेजर तंजिया मुस्कुराया और बोला, अगर खाना चाहिए तो जाकर उस कतार में लग जा, मालिक सबको रोज़ी देता है, वही तुझे भी देगा। यह सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मजबूर होकर मैं कतार में जाकर खड़ी हो गई। कतार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और आखिरकार मेरी बारी आ गई। मैंने कपड़े का शॉपर आगे बढ़ाया, मगर जैसे ही मैंने सामने बैठे शख्स को देखा, मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। ये तो वही नौजवान था, वही जो मेरी दुकान से कालीन ना देने पर खुद ही कालीन चुरा कर ले गया था, और आज वही मेरे सामने बैठा था मालिक बनकर। जैसे ही उसने वो सालन शॉपर में डाला, मेरी आंखों में खौफ से चमक आ गई, मगर अगले ही पल मेरे हाथ लरस गए। मैंने जल्दी से शॉपर को मजबूती से थामा, मगर गरम सालन मेरे हाथ से फिसलकर सीधा मालिक के चेहरे पर जाकर गिरा। हर तरफ शोर मच गया। ए लड़की, ये तूने क्या कर दिया? अपनी क़यामत खुद बुला ली है। मालिक गुस्से से खड़ा हो गया था। उसकी आंखों में इश्तियाल था। तुमने ये क्या किया? हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर सालन गिराने की? इतने में मैनेजर आगे बढ़ा और मुझे बाजू से पकड़ लिया। माफ़ कर दे मालिक, इस लड़की को हम ऐसी सज़ा देंगे कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेगी कि इसने पंगा लिया भी तो किससे। ये सुनते ही मेरा खून खौल उठा। मैंने झटके से खुद को छुड़वाने की कोशिश की, मगर ऐसा लग रहा था जैसे किसी चट्टान ने मुझे जकड़ रखा हो। मैंने गला खंखार कर बुलंद आवाज़ में कहा, पहले अपने मालिक से पूछो उसने मेरे साथ क्या किया। मेरी ज़िंदगी अजाब बना दी, मेरी ही दुकान से मेरा ही कालीन चुरा लिया। ये सुनते ही सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, जैसे मैंने कोई अनोखी बात कह दी हो। 2 नौजवान आगे बढ़े और पानी से मालिक का चेहरा धोया। उसका चेहरा चमक उठा, मगर आंखों में अब भी गुस्सा था। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हें सच्चाई का इल्म नहीं, फिर भी तुम ये सब क्यों कर रही हो? अपनी शामत खुद ही क्यों बुला रही हो? इतने में मैनेजर ने मुझे ज़ोर से बाजू से दबोच लिया। मालिक से माफ़ी मांगो। मगर मालिक ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। इस लड़की को छोड़ दो, मुझे इससे कोई हिसाब नहीं चुकाना, और हाँ, इसे एक और सालन का शॉपर दे दो। ये सुनते ही मेरे हवास बाख्ता हो गए। सब लोग फिर से मालिक के हक में नारे लगाने लगे। मैंने नज़रें झुका लीं, मगर अगले ही लम्हे जैसे ही मैंने नीचे नज़र डाली, मेरी रूह फना हो गई। दस्तरखान देखकर मैं जम सी गई थी। ये तो वही कालीन था। मेरे कदम बेइख्तियार पीछे हटने लगे। रुक जाओ मालिक, मैंने सख्त लहजे में कहा। वो ठिठक कर रुक गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गई। अब समझ में आया तुम मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हो रहे हो। मालिक ने मुझे तेज़ नज़रों से घूरा, फिर मुस्कुरा दिया। ए लड़की, तुम्हें नहीं मालूम मैं कौन हूँ। जब सच्चाई सामने आएगी तुम मुझसे दूर भागोगी, मेरे नाम से भी कपकपाओगी। बेहतर यही है आराम से यहाँ से चली जाओ, हम तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं। मैंने हिम्मत से कहा, मैं जाऊँगी, लेकिन अपनी अमानत लेकर। मेरी बात पर वो ठिठक गया। मैंने झट से कालीन उठा लिया। ये मेरा कालीन है और इसे मैं ही लेकर जाऊँगी। अभी मैंने इतना ही कहा था कि मैनेजर और कुछ नौजवान मुझ पर हमला करने के लिए आगे बढ़े, मगर मालिक ने उन्हें रोक दिया। सब यहाँ से चले जाओ, इस आदमजादी से मैं खुद निमट लूँगा। मालिक के हुक्म पर एक लम्हे में पूरे ढाबे पर खामोशी छा गई। मैं आंखें फाड़ कर इर्द गिर्द देख रही थी। वो हजूम कहाँ गया? मालिक ने गहरी नज़रों से मुझे देखा और बोला, क्या हुआ? क्या सोच रही हो?
میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ یہ لوگ کہاں گئے؟ میں نے گھبراتے ہوئے کہا۔ مالک نے ایک گہری سانس لی۔ یہ سب اپنی بستی واپس چلے گئے ہیں، ہماری جنات کی بستی۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ چلو شرافت سے یہ قالین مجھے واپس کر دو۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، قالین بھی لرز رہا تھا، شاید میرے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ سے، مگر اب یہ انا کا مسئلہ بن چکا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور کہا، مجھے جتنا بھی ڈرانے کی کوشش کرو میں نہیں ڈروں گی، یہ قالین میں تمہیں نہیں دوں گی، یہ انصاف کا معاملہ ہے۔ تم نے ہی میری دکان سے چرایا تھا اور تمہاری وجہ سے مجھے ایک اچھے انسان کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا، میں بے ایمان بن گئی۔ مالک نے سرد مہری سے کہا، اچھا تو تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تمہیں حقیقت دکھانی ہی پڑے گی۔ یہ کہہ کر اس نے کچھ پڑھا۔ اگلے ہی لمحے ایک سفید رنگ کا ہیولا نمودار ہوا۔ میری روح فنا ہو گئی۔ تو تم کون ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ میں چیخ پڑی۔ وہ قالین میرے ہاتھوں سے چھوٹ گیا تھا۔ سامنے سفید رنگ کا ایک ہیولا نمودار ہوا جس کی بس کالی کالی آنکھیں تھیں، باقی کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بھاری سی آواز میں وہ بولا، کیا ہوا بی بی؟ تمہیں یہی لگ رہا تھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ دیکھ لو، میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ شرافت سے یہ قالین مجھے دے دو۔ اس کی بات سن کر میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اگلے ہی لمحے میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ قالین اسے دے دیا، اور جیسے ہی قالین اس کے ہاتھ میں آیا وہ دوبارہ سے انسان کے روپ میں آ گیا۔ میری آواز بمشکل نکلی، تم کون ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور یہ قالین کیوں لینا چاہتے ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، اگر تمہیں میری حقیقت جاننی ہے تو پھر کبھی دوبارہ آنا۔ میں وہاں سے جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ وہ ایک جھٹکے سے میرے سامنے آ گیا۔ مجھے معلوم ہے تمہاری ماں بیمار ہے، تمہارے گھر کے حالات اچھے نہیں۔ میں نے یہ قالین تو لے لیا، مگر بدلے میں تمہیں میں نے اس کی قیمت نہیں دی۔ یہ لو، یہ تمہارے کام آئے گا۔ اس نے ایک بھاری بھرکم پوٹلی میری طرف بڑھائی۔ میں حیران رہ گئی، اس میں کیا ہے؟ وہ پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ بولا، گھر جا کر دیکھ لینا، اور ہاں، اگر کبھی کسی مدد کی ضرورت ہو تو میرے پاس آ سکتی ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ شرمندگی نے مجھے گھیر لیا کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ راستے بھر میں یہی سوچتی رہی۔ گھر پہنچتے ہی اماں نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ بانو کہاں چلی گئی تھی؟ کتنا انتظار کروایا ہے مجھے، اور یہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اماں نے خود ہی وہ پوٹلی لے کر کھولی، اور جیسے ہی اندر کا منظر سامنے آیا ہماری آنکھیں چمک اٹھیں۔ یہ سونا؟ اتنا چمکتا ہوا سونا دیکھ کر ہمارا اندھیروں میں ڈوبا گھر روشنی سے بھر گیا۔ اماں نے گھبرا کر جلدی سے پوٹلی بند کر دی اور سخت لہجے میں بولی، یہ کیا ہے بانو؟ کہاں سے چرا کر لائی ہے؟ ہوش بھی ہے تجھے؟ جا، جدھر سے چرایا ہے فوراً واپس کر کے آ۔ میں نے بے بسی سے اماں کی طرف دیکھا۔ اماں، تمہیں لگتا ہے میں چور ہوں؟ تمہیں اپنی بیٹی پر اتنا بھی یقین نہیں؟ اماں کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ کوئی اتنی بڑی رقم یوں ہی کسی کو دے دیتا ہے؟ میں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ بس اماں ایک ہوٹل کا سردار تھا، پریشان تھا، میں نے اس کا مسئلہ حل کیا تو اس نے خوش ہو کر یہ دے دیا۔ اماں نے خاموشی سے مجھے دیکھا، مگر ان کے چہرے پر عدم یقین کے سائے واضح تھے۔ میں نے پوٹلی میں سے ایک انگوٹھی نکالی اور اماں سے کہا، میں اسے بیچنے جا رہی ہوں، جو پیسے آئیں گے اس سے راشن خرید لوں گی، اب ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ سنار کے پاس جا کر دام لگوایا تو معلوم ہوا کہ ایک انگوٹھی کی قیمت 2 لاکھ تھی، اور اس پوٹلی میں نہ جانے کتنی انگوٹھیاں اور ہیرے جواہرات موجود تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے قسمت نے ہم پر مہربانی کر دی ہو۔ اگلے روز دل میں ایک خواہش جاگی کہ میں جنزادے کا شکریہ ادا کروں۔ اماں کو بتائے بغیر میں رات کے وقت دوبارہ اس ڈھابے پر پہنچ گئی۔ مینیجر مجھے دیکھتے ہی تلخ لہجے میں بولا، پھر آ گئی؟ چل یہاں سے، تیرا یہاں آنا بند ہے۔ میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا، مجھے ہوٹل کے مالک سے ملنا ہے، ملے بغیر نہیں جاؤں گی۔ وہ طنزیہ ہنسا، اگر ملنا ہے تو آدھی رات کو آنا ہوگا۔ میں نے غصے سے کہا، مجھے سب سچ معلوم ہو چکا ہے، میں جنزادے سے مل کر ہی رہوں گی۔ یہ سنتے ہی مینیجر کا رنگ فک ہو گیا۔ پیچھے سے بھاری آواز گونجی، اسے اندر آنے دو، کیوں اس کا راستہ روک رہے ہو؟ مینیجر فوراً خاموش ہو گیا اور سر جھکا کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اندر گئی۔ جنزادہ سامنے کھڑا تھا، چہرے پر پراسرار مسکراہٹ لیے۔ میں نے ہلکی سی آواز میں کہا، مجھے آپ سے معافی مانگنی تھی، میں نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا اور آپ نے پھر بھی میری مدد کی۔
جنزادے کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ وہ مسکرایا اور بولا، بانو تمہیں ابھی بہت کچھ جاننا ہے۔ میں نے نظریں جھکا کر احترام بھرے لہجے میں کہا، آپ نے میری اتنی مدد کی ہے، اگر آپ نہ بھی کرتے تو ہمیں کوئی شکوہ نہ ہوتا۔ وہ مسکرا کر بولا، ایسا کچھ نہیں ہے، میرے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں، مگر تم نے جانے یا انجانے میں میری زندگی سنوار دی ہے۔ جنزادے کی بات پر میں ٹھٹک کر رہ گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ بولا، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اپنی سچائی بتاتا ہوں۔ یوں وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا۔ وہ کمرہ روشنی سے بھرا ہوا تھا، جیسے روشنی کو وہاں قید کر دیا گیا ہو۔ میری نظریں آئینے پر پڑیں جہاں میرا عکس تھا، مگر جیسے ہی میں نے غور کیا ایک بھیانک ہیولا نظر آیا۔ میں خوف سے پیچھے ہٹ گئی۔ فکر مت کرو، میرا اصلی روپ صرف آئینے میں نظر آئے گا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ آدم زاد کے روپ میں وہ ایک خوبصورت نوجوان لگ رہا تھا، مگر میں نے خود کو سنبھالا۔ یہ ایک جن زادہ ہے بانو، تم کبھی بھی خود کو خوش فہمی میں مت ڈالنا۔ وہ مجھے آئینے کے قریب لے گیا اور اگلے ہی پل ہم نے وہ آئینہ پار کر لیا۔ دوسری جانب ایک حیرت انگیز وادی تھی جہاں گھنے سبز درخت جھوم رہے تھے۔ میں یہ دلکش منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ جنزادے نے کہا، یہ میری بستی ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک طرف ایک خوبصورت بستی تھی اور دوسری طرف ایک تاریک خوفناک بستی۔ یہ دو بستیاں دو مختلف جنزادوں کی ہیں۔ میں سفید بستی کا شہنشاہ جنات ہوں۔ اس نے دائیں طرف اشارہ کیا جہاں ایک شفاف روشنی سے بھری بستی تھی۔ پھر اس نے بائیں جانب موجود سیاہ بستی کی طرف اشارہ کیا جو دھند میں لپٹی ہوئی تھی۔ یہ میرے دشمن جنزادے کی بستی ہے۔ یہ سن کر میرے حواس باختہ ہو گئے۔ یہ سب تم مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ کیونکہ تمہیں قالین کی حقیقت جاننی ہے، آؤ میں تمہیں سب دکھاتا ہوں۔ وہ مجھے اپنے محل میں لے گیا۔ محل انتہائی شاندار تھا جہاں ہر چیز کسی خواب سے کم نہ تھی۔ محل کے وسط میں ایک شاندار تخت رکھا تھا۔ یہ میرا تخت ہے، اور وہ کچھ فاصلے پر موجود ایک اور تخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ میری ہونے والی بیوی کا تخت ہے۔ میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جب وہ میرے ساتھ یہاں بیٹھے گی۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر تھیں اور اس کی بات سن کر میرے چہرے کی لالی بکھر گئی۔ تو تم مجھے قالین کے بارے میں کیوں نہیں بتا رہے؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بتاتا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ وہ مجھے ایک طویل راہداری سے گزارتے ہوئے ایک بڑے کمرے میں لے گیا۔ وہاں دیوار پر ایک عظیم الشان تصویر آویزاں تھی۔ یہ میرے ابا حضور ہیں جنہیں پرستان کے شہنشاہ جنات نے تحفے میں ایک قالین دیا تھا، مگر وہ قالین عام نہیں بلکہ ایک جادوئی قالین تھا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ اور تم جانتی ہو، وہی جادوئی قالین میں نے تمہاری دکان میں دیکھا تھا۔ میں سٹ پٹا کر رہ گئی۔ وہ قالین جسے تم نے معمولی قیمت میں بیچ دیا وہ 1 کروڑ کا بھی نہیں تھا، بلکہ اس کی قیمت اس سے 1000 گنا زیادہ تھی۔ میری روح فنا ہو گئی۔ یہ ناممکن ہے، میں نے سر جھٹک کر کہا۔ میں نے اسے کوڑے کے ڈھیر میں پایا تھا، اور میری سہیلی سکینہ نے مجھے بتایا تھا کہ اس میں ایک سیاہ سایہ دیکھا گیا تھا۔ جنزادہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس قالین پر جو نشان تھے وہ سرخ نشان کسی کی جان جانے کی علامت تھے۔ اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی، اور اسی قالین کے پیچھے ان 2 بستیوں میں جنگ چھڑ گئی تھی۔ جو نوجوان تم سے وہ قالین سستا خرید رہا تھا وہ اور کوئی نہیں بلکہ اسی بستی کا شہنشاہ جنات تھا، یعنی ہمارا سب سے بڑا دشمن۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ لیکن یہ قالین ہماری دنیا میں کیسے آ سکتا ہے؟ میں نے حیرانی سے سوال کیا۔ وہ گہری سانس لے کر بولا، میرا چھوٹا بھائی آبان اس جادوئی قالین کے ذریعے ہماری بستی سے انسانی دنیا تک کا سفر کرتا تھا۔ یہ قالین اسے کسی بھی جگہ پہنچا سکتا تھا، لیکن جیسے ہی ہمارے دشمن زادے کو اس کے بارے میں معلوم ہوا، اس نے میرے بھائی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ لمحے بھر کو رکا جیسے کوئی بھیانک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا ہو، پھر آہستہ آواز میں بولا، جس دن میرا بھائی اس دنیا میں تھا دشمن نے اس پر حملہ کر دیا، اور یوں وہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے بچھڑ گیا۔ اس کی آواز میں ایسا درد تھا کہ میرا دل بھی دکھنے لگا۔ میں کچھ کہہ نہ سکی، بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ پھر وہ بولا، میں نے جادو کے ذریعے اس جگہ کا پتہ لگوانے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ قالین وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ دشمن زادہ اسے مجھ سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں ہر حال میں اس تک پہنچنا چاہتا تھا۔ پھر جب معلوم ہوا کہ وہ تمہاری دکان پر موجود ہے تو میں فوراً وہاں چلا آیا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تو کیا وہ جان بوجھ کر قالین کو میرے پاس رکھوانا چاہتا تھا؟
میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ وہ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہاں۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اسے براہ راست اپنی بستی میں لے گیا تو میں کسی بھی طریقے سے وہاں پہنچ کر اسے واپس حاصل کر لیتا، مگر اگر یہ قالین کسی انسان کے پاس ہوتا تو اسے واپس لینا میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا، اسی لیے اس نے یہ امانت تمہارے پاس رکھوا دی۔ میرا چہرہ زرد پڑ گیا۔ میں یہ سن کر جیسے پتھر کی مورت بن چکی تھی۔ پھر اچانک مجھے یاد آیا کہ وہ قالین تو اب جنزادے کے ڈھابے کے نیچے فرش پر بچھا ہوا تھا۔ لیکن وہ قالین تو میرے پاس ہے، میں نے بے ساختہ کہا۔ وہ افسوس بھری نظروں سے مجھے دیکھ کر بولا، ہاں مگر اب اس میں وہ طاقتیں نہیں رہیں، تم نے اسے دھو دھو کر اس کی تمام جادوئی طاقتیں ختم کر دی ہیں۔ یہ سن کر میرے دل میں شرمندگی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ مجھے تو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں نے کیا کر دیا، میں نے دھیرے سے کہا۔ وہ نرمی سے بولا، یہ تمہاری غلطی نہیں ہے، تمہیں کیا معلوم تھا کہ یہ کوئی عام قالین نہیں۔ چند لمحے خاموشی میں گزر گئے، پھر اچانک مجھے اماں کا خیال آیا۔ میں نے بے چینی سے کہا، مجھے واپس جانا ہے، تم مجھے چھوڑ کر آ سکتے ہو؟ وہ بولا، میں چاہتا ہوں کہ تم ہماری بستی کے کھانے چکھو، یہاں کا کھانا تمہیں بہت پسند آئے گا۔ ابھی میں نے اتنا ہی سنا تھا کہ اچانک ایک نسوانی آواز گونجی اور پھر کسی وجود نے آ کر اس کے گرد اپنی باہیں لپیٹ لیں۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے سر جھکا لیا۔ ارے سندری، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ دیکھ نہیں رہی میں کسی سے بات کر رہا ہوں؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ جنزادے نے اس کی کلائی تھامتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ وہ شرارتی سی جنزادی اداس ہو گئی۔ بس بھی کر دو، مجھے بھی کچھ وقت دیا کرو۔ اور یہ کون ہے؟ وہ میرے ارد گرد چکر لگاتے ہوئے مجھے غور سے دیکھنے لگی، پھر حیرت سے بولی، یہ تو ایک آدم زادی لگ رہی ہے۔ پھر وہ شک بھری نظروں سے جنزادے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، زمان، سب ٹھیک تو ہے نا؟ تمہیں پتہ ہے نا تم جادوئی قالین کی تلاش میں تھے؟ ہاں میں جانتا ہوں، اور یہ آدم زادی اسی قالینوں کی مارکیٹ کی مالکن ہے۔ اچھا تو قالین مل گیا؟ وہ خوشی سے اچھلی۔ اب تو مجھے تحفے میں وہی قالین دو گے نا؟ یہ سن کر میں بس انہیں خاموشی سے دیکھتی رہ گئی۔ وہی جنزادی دوبارہ جنزادے کے قریب آ گئی تھی۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی، مجھے پتا تھا، مجھے پانے کے لیے تمہیں میری یہ شرط تو ضرور پوری کرنی ہوگی۔ یہ سنتے ہی جیسے میرے سر پر آسمان گر گیا۔ میں نے بے یقینی سے جنزادے کی طرف دیکھا، مگر وہ غصے سے بولا، جاؤ یہاں سے، میں تم سے بعد میں بات کروں گا، ابھی مجھے اسے واپس چھوڑ کر آنا ہے۔ وہ اچانک وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ وہ شکل و صورت میں بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی، مگر نہ جانے جنزادے کو اس میں کیا خاص نظر آتا تھا۔ آخر وہ اس سے اتنی نرمی اور محبت سے بات کیوں کر رہا تھا؟ میں تھوڑی چڑ سی گئی تھی۔ وہ مجھ سے کتنی نرمی اور اپنائیت سے بات کرتا تھا، اور میں نے ہمیشہ یہی سمجھا تھا کہ وہ صرف مجھ سے ہی ایسا سلوک کرتا ہے، مگر اب میرا لہجہ بدل چکا تھا۔ شاید جنزادہ میرے انداز کو بھانپ چکا تھا۔ وہ مسکرا کر بولا، تم سوچ رہی ہوگی کہ میں وہ قالین سندری کو تحفے میں دینے والا ہوں، ہے نا؟ میں نے فوراً جواب دیا۔ ظاہر ہے اس نے خود یہی بات کی تھی، اور وہ قالین کے ملنے پر کتنی خوش ہو گئی تھی۔ ہم دونوں محل سے باہر نکل آئے تھے، تب وہ دھیمے مگر پراسرار لہجے میں بولا، بات کچھ اور ہے، یہ سب بھی میری چال کا ایک حصہ ہے۔ جانتی ہو یہ سندری جنزادی در حقیقت کون ہے؟ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ جنات کی بستی ہے، میں یہاں کسی کو بھی نہیں جانتی، پھر مجھے کیسے معلوم ہوتا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ جنزادے نے سنجیدگی سے کہا، یہ جنزادی سندری دراصل میرے دشمن جنزادے کی بہن ہے۔ اگر میں اسے خوش کر دوں تو اس کے بھائی تک پہنچ سکتا ہوں، اس کی وہ طاقتیں چھین سکتا ہوں جو اس نے میرے بھائی سے چھینی تھی، اور جس کی وجہ سے میرا بھائی دم توڑ گیا تھا۔ پھر وہ رک کر کچھ دیر سوچنے لگا، جیسے کوئی بڑی بات کہنے والا ہو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے قالین کیوں مانگ رہی ہے۔ وہ یہ قالین صرف اپنے بھائی کے لیے چاہتی ہے تاکہ اسے لوٹا سکے۔ یہ سنتے ہی میرا دماغ چکرا گیا۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ مجھے اس سب سے کیا لینا دینا۔ جنزادے نے میری طرف دیکھا اور بولا، مجھے تمہاری ایک مدد درکار ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیسی مدد؟ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، تمہیں میرے ڈھابے پر بچھے اس قالین کا خیال رکھنا ہوگا۔ کیا تم میرے لیے یہ کام کر سکتی ہو؟ میں گہری سوچ میں پڑ گئی، مگر کسی سمجھ کے بغیر ہی کہہ دیا، ٹھیک ہے، میں اس کی رکھوالی کروں گی۔ یوں میں روز اس کے ڈھابے جاتی، قالین کے پاس بیٹھتی، اور اگر کوئی مشکوک نظر آتا تو مینیجر یا پہرے داروں کو اشارہ کر دیتی، جو فوراً اسے باہر نکال دیتے۔ اسی طرح 2 دن گزر گئے۔ کچھ دن بعد مینیجر میرے پاس آیا اور بولا،
تمہیں جنزادے نے اپنی بستی میں بلایا ہے اور تمہیں وہاں جانا ہے۔ تم اسی راستے سے جاؤ گی جس سے وہ جنزادہ تمہیں لایا تھا، مگر اس بار تمہیں قالین بھی ساتھ لے جانا ہوگا۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی، پھر قالین لپیٹ کر اپنے ساتھ لیا اور جنزادے کے بتائے ہوئے راستے سے بستی کی طرف روانہ ہو گئی۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچی، جنزادہ سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ آج میں سندری کو یہ قالین تحفے میں دے رہا ہوں اور کل ہی میرا اس سے نکاح ہے۔ یہ سنتے ہی میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے، میں سکتے میں آ گئی، دل میں عجیب گھبراہٹ ہونے لگی، جیسے نہ جانے کیوں سندری کی جگہ مجھے ہونا چاہیے تھا۔ حالانکہ میں جانتی تھی کہ یہ ناقابل یقین بات ہے، میرا اور جنزادے کا کوئی میل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولا، کس سوچ میں گم ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ تم سندری کو نکاح کے لیے تیار کرو۔ میں نے چونک کر پوچھا، مگر کیوں؟ وہ دھیمے مگر سنجیدہ لہجے میں بولا، یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ تم سے زیادہ خوبصورت لگے گی، بلکہ اس کے پیچھے ایک راز چھپا ہے، تمہیں اس پر نظر رکھنی ہوگی۔ یہ سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سندری مجھ پر عجیب نظروں سے گھورتی تھی اور مجھے اس سے خوف آتا تھا۔ جنزادہ مسکرا کر بولا، اب کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اب اسے یقین آ چکا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ بس ایک بار نکاح ہو جائے، پھر میں اسے بلی کا بکرا بنا کر اس کے بھائی کو دھمکا سکوں گا اور اپنی طاقتیں واپس لے سکوں گا۔ یہ سن کر میری روح کانپ اٹھی۔ جنزادی سندری تو معصوم ہے، تم اس کا استعمال کیوں کر رہے ہو؟ یہ سب غلط ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ جنزادے نے سرد لہجے میں کہا، میں یہ نکاح حقیقت میں نہیں کر رہا، یہ سب محض ایک دکھاوا ہے۔ میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ کسی بھی طرح جنزادہ میرے قابو میں آ جائے۔ میں سندری کے کمرے میں چلی گئی۔ آج وہ بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ اس کی چمکتی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ وہ خوشی سے کہہ رہی تھی، زمان نے میرا دل جیت لیا ہے، اس نے وہ قالین میرے حوالے کر دیا ہے جو دونوں بستیوں کی دشمنی کی وجہ تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہ مجھ سے سچ میں محبت کرتا ہے۔ میں اس کی بات پر مسکرا دی، مگر میرے دل میں اب بھی بے یقینی تھی۔ چند لمحوں بعد ہی وہ خواب جسے جنزادی سندری نے سچ مان لیا تھا چکنا چور ہونے والا تھا۔ حقیقت کا کڑوا ذائقہ اس کے دل کو توڑ کر رکھ دے گا۔ وہ دو بستیوں کے بیچ میں پس جائے گی، مگر ابھی تک اسے اس بات کا اندازہ تک نہیں تھا۔ میں اسے ہلکا سا میک اپ کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ سوچوں میں گم تھی، جبکہ سندری گنگنا رہی تھی جیسے دنیا کی ساری خوشیاں اس کی مٹھی میں ہوں۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کچھ ہی دیر کے بعد اس کی بربادی شروع ہونے والی ہے۔ میں نے نرمی سے پوچھا، کیا تم جنزادے سے اتنی محبت کرتی ہو؟ وہ بے ساختہ ہنس پڑی، جیسے میں نے کوئی بے وقوفانہ سوال کر دیا ہو۔ محبت؟ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، میں اس سے بالکل محبت نہیں کرتی اور نہ ہی مجھے اس کی محبت کی کوئی ضرورت ہے۔ میری بستی کے سب جنزادے میرے پیروں تلے بچھے رہتے ہیں، ہر ایک مجھ سے شادی کے لیے تڑپ رہا ہے۔ مجھے کسی جنزادے کی ضرورت نہیں، یہاں تک کہ باقی پرستان کی بستیوں کے شہنشاہ جنات بھی مجھ پر مرتے ہیں۔ وہ تھوڑا رکی اور پھر رازدارانہ انداز میں بولی، یہ سب تو میں صرف اس قالین کی خاطر کر رہی ہوں تاکہ اسے اپنے بھائی کو سونپ سکوں۔ یہ سنتے ہی میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اب مجھے اصل حقیقت معلوم ہوئی تھی۔ جو جنزادی دیکھنے میں معصوم لگ رہی تھی، وہ در حقیقت جنزادے کو استعمال کر رہی تھی۔ جنزادہ بالکل صحیح کر رہا تھا اور مجھے اب خوشی ہو رہی تھی کہ اس کا منصوبہ کامیاب ہونے والا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے سندری کو دلہن کے روپ میں تیار کیا اور پھر محل کی خادمائیں اسے لے جانے آ گئیں۔ میں بھی ان کے ساتھ نکاح کی تقریب میں شریک ہوئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ جھوٹ موٹ کا نکاح ہو چکا تھا، مہمان آہستہ آہستہ جا چکے تھے، مگر حقیقت صرف جنزادے کو معلوم تھی۔ یہ نکاح محض ایک دکھاوا تھا، سچ میں یہ نکاح کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ مگر نکاح ہوتے ہی سندری نے وہ قالین اپنے بھائی کو دے دیا۔ بھائی، یہی وہ قالین ہے جو آپ کی امانت تھی۔ میں جانتی ہوں کہ اس میں طاقتیں نہیں ہیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ طاقتیں واپس آ جائیں گی۔ ایک دن یہی قالین آپ کے بہت کام آئے گا۔ یہ سنتے ہی جنزادے کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ گھبرا کر بولا، سندری، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے یہ قالین کل ہی تو تمہیں تحفے میں دیا تھا، تم نے اسی لیے مجھ سے نکاح کیا تھا، پھر تم اسے اپنے بھائی کو کیوں دے رہی ہو؟ سندری بے نیازی سے مسکرائی، تم نے مجھے تحفہ دے دیا، اب آگے میری مرضی کہ میں اس تحفے کا کیا کروں۔ مگر سندری کا بھائی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ وہ قالین نہیں تھا۔ وہ پہچان ہی نہیں سکا کہ یہ اصلی ہے یا نکلی، کیونکہ اس میں وہ طاقتیں موجود نہیں تھیں۔ اگر قالین میں واقعی کوئی طاقت ہوتی تو وہ فوراً بھانپ لیتا کہ یہ جعلی ہے،
یوں وہ بے فکر ہو کر قالین لے کر واپس چلا گیا اور جنزادے کے چہرے پر فتح کی خوشی چھا گئی۔ یہ اس کی پہلی جیت تھی اور اس جیت نے اسے مزید طاقتور بنا دیا تھا۔ مجھے بے حد خوشی ہو رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ جنزادے نے قالین بدل دیا تھا۔ اسی وقت جب میں سندری کو دلہن بنا رہی تھی، جیسے ہی سندری نکاح کے بعد وہاں سے گئی، جنزادہ محل میں داخل ہوا اور قالین کو خاموشی سے بدل دیا۔ پھر اگلے ہی پل جنزادے کے 2 پہرے دار آئے اور سندری کو قید کر لیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، چھوڑو! سندری چیختی رہی، مگر پہرے داروں سے ایک گٹھری میں قید کر کے لے گئے۔ اندھیرے میں قید ہوتے ہوئے وہ غصے سے چلائی تھی، تمہیں کیا لگا مجھے معلوم نہیں ہوگا کہ تم دھوکے سے یہ سب کر رہے ہو؟ میں تم سے شادی صرف قالین کے لیے کر رہی تھی، مگر وہ اب میرے بھائی کے پاس ہے۔ جنزادہ بے اختیار ہنسا اور قریب آ کر بولا، کیا تمہیں واقعی لگا کہ میں اتنا بے وقوف ہوں؟ وہ جادوئی قالین اب بھی میرے پاس ہے۔ میں جان گیا تھا کہ تمہاری نیت کیا ہے۔ تمہاری شادی کا ایک ہی مقصد تھا، جادوئی قالین کو اپنے بھائی کے حوالے کرنا، مگر تم بھول گئی ہو کہ میں بھی ایک جنزادہ ہوں۔ سندری نے اپنی طاقت کا استعمال کرنا چاہا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ پچھلے کئی دنوں سے جو کھانے اسے دیے جا رہے تھے ان میں ایسے خاص کیمیائی اجزاء شامل تھے جو اس کی طاقت کو کمزور کر رہے تھے۔ اب وہ بالکل بے بس تھی۔ وہ چیخنے لگی، بھائی مجھے بچاؤ! زمان تم ایسا نہیں کر سکتے، تم نے تو مجھ سے محبت کا وعدہ کیا تھا۔ جنزادے کی آنکھوں میں سرد مہری چھا گئی۔ وہ غصے سے بولا، محبت؟ تمہیں کیا لگا میں اپنے بھائی کے قاتل کی بہن سے محبت کروں گا؟ تم نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ یہ سنتے ہی سندری پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کی چیخیں پورے محل میں گونجنے لگی۔ مجھے اس پر ترس تو آ رہا تھا، مگر جب میں نے جنزادے کے بھائی کے قتل کے بارے میں سنا تو میں بھی سمجھ چکی تھی کہ بدلہ لینا ضروری تھا۔ محل میں سناٹا چھا چکا تھا۔ نکاح کا تماشا ختم تھا۔ اگلے ہی روز جنزادے نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ چلو میرے ساتھ، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ کہاں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے پورے محل والوں کو بتانا ہے کہ میرا نکاح کس سے ہوگا۔ میں حیران رہ گئی، یہ کیا کر رہے ہو؟ مگر وہ مجھے محل کے دربار میں لے گیا۔ سب کے سامنے اس نے میرا ہاتھ ہوا میں بلند کر دیا اور گرجدار آواز میں بولا، سن لو محل والو، آج میں تم سب کے سامنے سچائی کا اعلان کر رہا ہوں۔ جس سے میں نکاح کرنا چاہتا تھا وہ کوئی جنزادی نہیں تھی، بلکہ ایک آدم زادی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے اپنے ہاتھ کو چھڑانے کی کوشش کی، نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو تمہارے کھیل کا حصہ نہیں تھا، پھر کیوں؟ وہ میری بات سننے والا کہاں تھا؟ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ یہ کوئی کھیل نہیں، میں وہ کر رہا ہوں جو میرا دل چاہتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ میرا جسم لرزنے لگا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے میرے چہرے پر نظریں گاڑ دیں اور دھیرے سے کہا، ہاں یہ سچ ہے، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور اب تمہیں اپنے نکاح میں لے کر اس محل کی ملکہ بنانا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نفی میں سر ہلا رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں عزم جھلک رہا تھا۔ کیا یہ سچ تھا؟ کیا وہ واقعی مجھ سے محبت کرنے لگا تھا، یا پھر یہ بھی صرف ایک اور چال تھی؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں تمہیں وقت دیتا ہوں، تمہارے پاس 2 دن ہیں، ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ میں نے کہا، میں نے تو اپنی اماں کو یہ سچائی بھی نہیں بتائی کہ میں تم سے ملتی ہوں اور تم ایک جنزادے ہو۔ وہ بولا، تو جا کر اپنی ماں کو بتا دو، اگر چاہو تو میں ان سے مل سکتا ہوں۔ میں نے فوراً منع کر دیا اور واپس اپنی بستی آ گئی۔ میرا دل بوجھل ہونے لگا تھا۔ ایک دن اسی کشمکش میں گزر گیا کہ میں کیا کروں۔ دوسرے دن اماں نے خود ہی پوچھ لیا، بانو اتنی اداس کیوں ہو؟ میں نے بس اتنا کہا، اماں مجھے قالین والی دکان یاد آ رہی ہے۔ لیکن رات ہوتے ہی میں نے ساری سچائی اماں کو بتا دی۔ جیسے ہی جنزادے کا ذکر کیا، اماں کی روح کانپ گئی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ میں نے کہا، اماں میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ جنزادہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، مجھے اپنی بستی کی ملکہ بنانا چاہتا ہے۔ یہ سن کر اماں گہری سوچ میں ڈوب گئیں۔ ابھی اماں نے کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ اچانک گھر میں روشنی سی پھیل گئی۔ ایک ہیولا نمودار ہوا اور پھر کچھ دیر بعد انسانی روپ میں بدل گیا۔ اماں کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ یہ کون ہے بانو؟ اماں کے لب کپ کپا رہے تھے۔ میں نے کہا، اماں یہ وہی جنزادہ ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہیولا اماں کے قریب آیا اور مؤدب لہجے میں بولا، اماں جی مجھے معاف کر دیجئے،
میں نے آپ سے یہ سچائی چھپائی، مگر میں آپ کی بیٹی سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میں اپنے دل کو قابو میں نہیں رکھ پایا، اور اب میں جانتا ہوں نکاح کے بغیر مجھ سے دوری برداشت نہیں ہو رہی۔ مگر آپ بے فکر رہے، میں آپ کو بھی اپنی بستی لے چلوں گا، آپ وہاں جتنا چاہیں رہ سکتی ہیں۔ اماں حیرت زدہ بس مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے انہیں سمجھایا، اماں یہ بھی تو سوچیں، ہم غربت میں جینے سے تھک چکے ہیں، شاید قسمت ہمیں ایک موقع دینا چاہتی ہے، ہمیں اسے آزما لینا چاہیے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اماں نے ہلکی سی رضامندی ظاہر کر دی۔ ہم دونوں اس کے ساتھ جنوں کی بستی آ گئے۔ نکاح کی تیاریاں ہو رہی تھیں، مگر نکاح کے دن اچانک دشمن جنزادوں نے بستی پر حملہ کر دیا۔ وہ سندری جنزادی کو آزاد کروانے میں ناکام ہو گئے تھے۔ جنزادے نے دشمنوں کے سامنے شرط رکھی، اگر تم اپنی بہن کو لے جانا چاہتے ہو تو مجھے میرے بھائی کی طاقت واپس کرنی ہوگی، ورنہ تمہاری بہن بھی جان سے جائے گی، کیونکہ اس کی طاقتیں ختم ہو چکی ہیں۔ دشمن شش و پنج میں پڑ گیا، پر ابھی تک اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جنزادہ اس کی بہن کو آزاد کرے گا کہ نہیں۔ اس نے شرط رکھی تھی کہ پہلے میری بہن کو آزاد کرو، اسی طرح دونوں قبیلوں کے درمیان صلح ہو سکتی ہے۔ نکاح ہو چکا تھا، میں جنزادے کی بستی کی ملکہ بن چکی تھی۔ یہ سب میرے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ اماں کو بھی وہاں پر ہر سہولت میسر تھی، مگر وہ سب کچھ دیکھ کر وہ ایک عجیب سے خوف میں مبتلا ہو گئیں۔ ساری زندگی انہوں نے غربت میں گزاری تھی، انہیں ہر کام خود کرنے کی عادت تھی۔ جنزادہ ہر معاملے میں اماں سے مشورہ کرتا تھا، اماں صاف دل سے اسے مشورے دیتی اور وہ ان پر عمل کرتا۔ ایک دن اماں نے مشورہ دیا، بیٹا سندری کو آزاد کر دو اور دشمنوں سے خون کا بدلہ نہ لو، قالین تو ویسے بھی تمہارے پاس ہے۔ جنزادہ گہری سوچ میں پڑ گیا اور پھر اس نے یہی کیا۔ جیسے ہی اس نے سندری کو آزاد کیا، دشمن جنزادہ اس کے پاس آیا اور صلح کے طور پر اپنی طاقتیں واپس دے دیں۔ میں کچھ عرصہ جنزادے کی بستی میں رہی، مگر پھر اپنی سہیلی سکینہ کی یاد آنے لگی۔ سکینہ ہی تو تھی جس نے سب سے پہلے وہ جادوئی قالین دیکھا تھا، میں کیسے اسے بھول سکتی تھی؟ میں اس کے لیے تحفے لے کر اپنی بستی واپس گئی۔ سکینہ خوش ہو گئی۔ میں نے اسے وہ تمام حیرت انگیز واقعات سنائے جو میرے ساتھ پیش آئے تھے۔ وہ یہ سن کر ششدر رہ گئی۔ مجھے بھی یہ سب ایک خواب سا لگتا تھا، مگر حقیقت یہی تھی۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا، یہ میری زندگی کی سچائی تھی۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔